بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج پنجاب کی پہلی خاتون نے بطور وزیر اعلیٰ حلف اٹھا لیا۔ مریم نواز پنجاب کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے آج باقاعدہ طور پہ حلف اٹھایا۔ ان کے مقابلے میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جتنے آزاد امیدوار تھے جو کہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے تھے، انہوں نے بائیکاٹ کیا۔ لہٰذا یک طرفہ طور پہ آج جو ہے وہ یہ پروسیس ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب کا، اور مریم نواز 220 ووٹ جو ان کے تھے وہ سب نے ان کو ووٹ دیا اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئی۔ مریم نواز کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بہت جذباتی ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے اپنے جب ان کے اوپر کرائسس تھے، جب ان کے والد کو 2017 میں اتارا گیا، اور جس طریقے سے انہوں نے قید و بند کی صحبتیں سہیں، اور انہوں نے اپنے والد کی جو سیاست تھی اس کو پنجاب کے اندر زندہ رکھنے میں مریم نواز کا بہت بڑا کردار ہے۔ مریم نواز نے بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ نامساعد حالات کا سامنا کیا۔ مریم نواز نے بطور خاتون ہوتے ہوئے بھی نہ صرف اپنے ماں اور باپ کی جو ہے وہ وہاں جا کے تیمارداری بھی کی باہر، انہوں نے یہاں پہ بھی ان کا جتنا بھی خیال ہو سکتا تھا اپنے ماں باپ کا کیا، اور مریم نواز نے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی جو گرتی ہوئی دیوار تھی اس کو بڑا سہارا دیا۔ مریم نواز کے اندر ایک کوالٹی ہے کہ وہ جو وہاں پہ پبلک ہوتی ہے وہ اس کو موبلائز بھی کرتی ہیں، اور وہ اپنا جو ہے وہ ساتھ ان کو شوق بھی ہے کہ وہ کوئی سوشل کام بھی کریں۔ آج انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ حلف اٹھانے کے بعد باضابطہ طور پہ اپنی ترجیحات کا بھی اعادہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پنجاب کے اندر آپ کو ایک واضح تبدیلی نظر آئے گی، اور انہوں نے کہا کہ جتنی بھی بیوروکریسی ہے وہ اس کو میرٹ پہ کام کرنا ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر، کمشنرز اور باقی بھی جتنے اداروں کے سربراہان ہیں وہ ان کو اپنا جو ہے وہ ماہانہ ایک تو رپورٹ پنجاب گورنمنٹ کو دینی ہوگی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کن اداروں کے اندر کیسے اصلاحات ہو رہی ہیں، کیونکہ پنجاب کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ وہ سارے ڈپارٹمنٹ اس وقت ان کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ نہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ صحیح کام کر رہا ہے، نہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے، نہ بیوروکریسی کام کر رہی ہے۔ کوئی ادارہ بھی اپنے جو اس کے رولز ریگولیشن ہے اس کے مطابق نہ کام کر رہا ہے، نہ عوام کو ریلیف دے رہا ہے۔ ہر ادارے کے اندر جو ہے وہ کرپشن ہے، ہر ادارے کے اندر جو ہے وہ اقرب و پروری ہے، ہر ادارے کے اندر جو ہے وہ صورتحال انتہائی خراب ہے، جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ لاقانونیت پنجاب کے اندر بھی اس وقت پورے عروج پہ ہے۔ خصوصی طور پہ پولیس ڈپارٹمنٹ اور لا اینڈ فورسز ایجنسیز کی جو صورتحال ہے انتہائی جو ہے وہ تشویشناک ہے، کیونکہ بڑھتی ہوئی جرائم اور بڑھتی ہوئی جو ہے وہ کرائم ان کی روک تھام نہیں ہو پا رہی ہے۔ بڑے بڑے گینگ قبضہ مافیا پنجاب کے اندر اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں، کچے کے ڈاکو پنجاب کے اندر موجود ہیں۔ پنجاب کے اندر جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کا شعبہ روبہ زوال ہے، ایجوکیشن کا شعبہ روبہ زوال ہے، یعنی کہ سوشل سیکٹر بالکل کام نہیں کر رہا ہے۔ کسانوں کو بے شمار مسائل ہیں۔ آج انہوں نے اپنی ترجیحات میں باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ بے روزگار نوجوانوں کو ہم انٹرنشپ دیں گے، جو کہ جس کی مالیت پہلے 10,000 روپے تھی وہ بڑھا کے 25,000 روپے تک لے کر جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہیلتھ کارڈ کو ری ڈیزائن کر کے پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ جتنے ہاسپٹلز ہیں اس کے اندر ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ اس کا اجرا کیا جا رہا ہے، اور وہ تمام پنجاب کے لوگوں کو جو ہے ان کے شناختی کارڈ کے اوپر وہ ان کو یہ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں جس کے اوپر وہ علاج کرا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کسانوں کے مسائل ہیں، خصوصی طور پہ پیداوار والے جو علاقے ہیں ان کے اندر جو کسانوں کو کھاد، بیج اور باقی جو معاملات ہیں زرعی شعبے میں، اس کے اندر بھی اصلاحات کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ان کو آسان بلا سود قرضے دیں گے۔ سولر سسٹم کو وہ ترجیح دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ ہم اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر سولر لگانا چاہتا ہے تو اس کو بغیر سود کے جو ہے وہ انسٹالمنٹ پہ سولر پلیٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں گی۔ اسی طریقے سے پڑھا لکھا پنجاب کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ ہم جدید جو تعلیم ہے اس کو فروغ دیں گے اور اس کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ہیلتھ سیکٹر کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ تمام ہاسپٹلز کو سٹینڈرڈائز کیا جا رہا ہے، گورنمنٹ کے جتنے ہاسپٹلز ہیں، اور وہاں جدید ہیلتھ کی سہولیات جو ہے وہ مہیا کی جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ انفراسٹرکچر جو ہے ضلعی سطح پہ
ہر ضلع کا جو سڑکوں کی صورتحال ہے، باقی جو لوگوں کو مسائل ہیں، اس کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ مریم نواز کے اندر بالکل پوٹینشل ہے، دیکھ لینا کہ یہ ڈیلیور کرے گی، کیونکہ ماضی میں جتنے بھی پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ رہے ہیں سوائے عثمان بزدار کے، تمام پرویز الہی نے بہترین ڈیلیور کیا، شہباز شریف نے بہترین ڈیلیور کیا، اور ضرور مریم نواز بھی جو ہے وہ اس ترقی کے سفر کو آگے بڑھائے گی۔ اور پنجاب کے اندر مریم نواز جو ہے، کیونکہ یہ ان کی پریکٹس ہے، پہلی دفعہ وہ کسی پبلک عہدے پہ آئی ہیں، تو ان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، لیکن انہوں نے اپنی ٹیم جو پہلے شہباز شریف کے ساتھ ٹیم کام کر رہی تھی اور جو نواز شریف کے ساتھ ٹیم کام کر رہی تھی، وہی ٹیم وہ سلیکٹ کر رہی ہیں۔ مریم اورنگزیب کو اطلاعات و نشریات کی منسٹری دی جا رہی ہے، اسی طریقے سے رانا ثناء اللہ کو بھی گو کہ وہ اپنے حلقہ ہار چکے ہیں، لیکن ان کو کوئی ایڈوائزر لگایا جا رہا ہے سی ایم پنجاب کا، اور پنجاب کے اندر وسیع پیمانے پہ جو ہے وہ ابھی اکھاڑ بچھاڑ ہوگا، اور ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ میرٹ پہ اگر لگے تو بہت سارے ضلعوں کے اندر جو اس وقت کام نہیں ہو رہے ہیں وہ ہو پائیں گے۔ تو لہٰذا ضرورت اس امر کیا ہے کہ جمہوریت جیسی بھی ہو، لولی لنگڑی ہو، اگر یہ آئے ہیں چور بازاری سے تو پروٹیسٹ کرنا جو باقی جماعتیں ان کا حق ہے، لیکن ترقی کے پہیوں کو چلنے دیں، کیونکہ یہ بار بار پریکٹس اربوں خربوں روپے لگا کے، کیونکہ الیکشن پاکستان کے اندر جب تک عوام کے اندر جو ہے وہ جہالت ختم نہیں ہوگی، جب تک جو ہے وہ پڑھا لکھا طبقہ آگے نہیں آئے گا، اس وقت تک جو ہے وہ جمہوریت جسے آپ کہتے ہیں وہ بالکل مکمل طور پہ نافذ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں پہ ابھی بھی لوگوں کو بالکل اچھے اور برے میں سمجھ نہیں ہے۔ تھوڑے سے نوجوان، صرف 4% اس وقت آپ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر دیکھیں، نئے چہرے صرف 4% آئے ہیں، باقی آپ کے تمام 60+ کے لوگ جو ہیں وہ اسمبلیوں کا حصہ ہیں، پنجاب کے اندر بھی، سرحد کے اندر بھی، بلوچستان کے اندر بھی، KPK کے اندر بھی، اور سندھ کے اندر بھی۔ لہذا نوجوانوں کو ابھی آگے نہیں آنے دیا جا رہا ہے، یعنی 4% صرف جو ہے وہ خواتین اور نوجوان جو ہیں وہ نئے چہرے آپ کو اسمبلیوں میں ملیں گے، باقی سارے وہی جو ہے پرانے روایتی سرمایہ دار، پرانے روایتی سیاستدان، ان کی اولادیں جو ہیں وہ آگے آ رہی ہیں۔ یہ اب خاندانی جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم بن چکا ہے، جس کو توڑنا بڑا لازمی ہے، اور نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ دلچسپی لیں سیاست میں، اور معاشیات کے اندر وہ اپنا MA کریں اچھے طریقے سے، اور ضرور پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ نہیں ڈیلیور کر پائے گزشتہ 35 ایئر سے، اور یہ آئندہ بھی کوشش کی جا سکتی ہے کہ یہ اللہ کرے ہو، کیونکہ عوام سخت مایوس ہیں کہ موجودہ نظام کے تحت عوام کو ریلیف ملنا بہت مشکل ہے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے۔